الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات سے متنبہ فرمایا، آگاہ فرمایا کہ لوگوں سن لو، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ ہر انسان کے حساب کا وقت قریب ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ جو ہے قیامت جب آئے گی تو انسان کا حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت قریب ہے، تو جب قیامت قریب ہے تو پھر حساب و کتاب بھی قریب ہے۔ اور دوسرا ایک معنی مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر انسان، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو جیسے ہی اس کی موت ہو جائے اس کے نام اعمال، اس کے حساب و کتاب کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے انسان نہیں جانتا کہ جو ہے کس کی موت کب ہے۔ ہر انسان کی موت قریب ہے، تو اس اعتبار سے ہر انسان کا حساب و کتاب قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، انسان یہ سمجھتا ہے موت جو ہے وہ دوسروں کو آتی ہے، مجھے نہیں، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ابھی بچہ ہوں، یا میں تو ابھی نوجوان ہوں، یا تو ابھی میں ادھیڑ عمر کا ہوں، موت آئے گی ایک وقت میں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موت کا وقت انسان نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور موت آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ نوجوان ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، ابھی کتنے سال اس نے گزارے ہیں۔ موت یہ نہیں دیکھتی، موت نوجوانوں کو بھی آتی ہے، موت بچوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر انسان کو یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ میرے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا ہے، جو زندگی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کی قدر کرو۔ یاد رکھے وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے. مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہاں پر اس سے مراد اس کی اہمیت کو بتانا ہے, اس کی قدر کو بتانا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ وقت کی کئی مقامات پر قسم کھائی. کہیں والفجر کہہ کر اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی, کہیں والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم کھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی صبح کے وقت کی قسم کھائی, کبھی رات کے اندھیرے کے وقت کی قسم کھائی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ انسانوں دیکھو اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی قدر ہے, بڑی اہمیت ہے. تمہاری زندگیوں میں بھی وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت ہونی چاہیے. وقت کی قدر, اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عبادت کے اوقات کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا کہ لوگوں عبادت بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو وقت کے ساتھ کہ اس وقت میں یہ نماز ہونی چاہیے, اس وقت میں یہ نماز ہونی چاہیے. گویا کہ وقت کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے, تو وقت کی اہمیت ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. محترم حاضرین, ہم دیکھیں وقت کی جہاں اہمیت ہو وہیں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی, جو مہلت عطا فرمائی, جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, جو زندگی ہماری گزر رہی ہے اس زندگی کا جائزہ بھی ہونا چاہیے, اس زندگی کا حساب بھی ہونا چاہیے. آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر ایک قابل, ایک ماہر, ایک کامیاب تاجر, تجارت اور اسی طرح سے ایک جو ہے بزنس مین اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اپنی تجارت کرتا ہے, اپنا بزنس کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا حساب رکھتا ہے. میں نے کتنا خرچ کیا, مجھے منافع کتنا ہوا, میرا نقصان کتنا ہوا, کس چیز میں نقصان ہو رہا ہے, کس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے. نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, فائدے میں اضافے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ کامیاب بزنس مین مانا جاتا ہے, وہ کامیاب تاجر مانا جاتا ہے. ہم دیکھیں ایک بزنس مین, ایک تاجر, ایک دکاندار جو ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک وہ تجارت کرتا ہے, تو پھر شام میں کچھ وقت نکال کر وہ اپنی تجارت کا حساب لگاتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا بیچا, کیا مجھے منافع ہوا, کیا فائدہ ہوا. انسان زندگی گزار رہا ہے, انسان زندگی گزار رہا ہے, ہفتوں گزر رہے ہیں, مہینوں گزر رہے ہیں, سال گزر رہے ہیں, سال پر سال گزرتے جا رہے. انسان اپنی زندگی کا کیا حساب لگا رہا ہے, انسان نے اپنی زندگی کا کیا جائزہ لیا کہ میں نے کیا نیکیاں کی ہیں, میں نے کیا برائیاں کی ہیں, میں نے کس قدر اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزاری ہے, کتنا وقت میرا اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے, کیسے کام میں نے, کتنے کام میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے, کتنے کام میں نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کیے. آج انسان خود اپنے آپ کا جائزہ لینا نہیں چاہتا, اپنے آپ کا حساب کرنا نہیں چاہتا. یاد رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ مشہور قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے آپ کا حساب کر لو, لوگوں اپنے آپ کا حساب کر لو کہ اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے. جب کوئی دوسرا انسان کا حساب کرے گا تو حساب سخت ہوگا. اسی لیے انسان کو کہا گیا خود اپنے آپ کا حساب کر لے, خود اپنے آپ کا جائزہ لے, میں کتنے پانی میں ہوں, میں کتنا فائدے مند ہوں, میں کتنے نقصان میں ہوں, اللہ کے سامنے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں ہوں. ہر انسان اپنے آپ کا جائزہ لے. یہ بات یاد رکھیں, آج ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے, مہینہ بدل رہا ہے, تاریخ بدل رہی ہے, اسی طرح سے سال بدل رہا ہے. آج بدلنے کی خوشیوں میں انسان لگا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وقت بدل گیا, مہینہ بدل گیا, سال بدل گیا. یہ بات یاد رکھیں, یہ دن رات بدلتے رہیں گے, یہ ہفتے بدلتے رہیں گے, مہینے بدلتے رہیں گے, سال بدلتے رہیں گے. اگر ان سب کے بدلنے کے باوجود انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے خود اپنے آپ کو اگر بدلنے کی کوشش کرے تب فائدہ ہوگا. ان ساری چیزوں کے بدلنے سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. بدلنا ہی اگر ہے تو اپنے آپ کو بدلے انسان, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ.
خود اپنے آپ کو جب تک انسان نہ بدلے اللہ بھی ایسے انسانوں کو نہیں بدلتا، یاد رکھے۔ تو اس اعتبار سے اگر واقعی معنوں میں ایک سال ختم ہو رہا ہے، ایک سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں مجھ سے کتنی خطائیں ہوئی، مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، کیا کیا غلط کام مجھ سے انجام ہو گئے، میں اپنے آپ کو آج سے بدلنے کی کوشش کروں گا، میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں گا، یہ خطا کے کام میں کبھی نہ کروں گا، اللہ کو ناراض کرنے والے یہ کام میں کبھی نہ کروں گا، آج سے میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا، اتنی عبادتیں میں کیا کرتا تھا، اپنا وقت میں عبادت میں اتنا لگایا کرتا تھا، آج سے اس سے زیادہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا بنوں گا، آج سے میں اس سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنوں گا۔ یاد رکھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان 10 سال کی عمر سے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو صورت قرآن مجید کی 8-10 سال کی عمر میں اس نے یاد کی تھی، 50 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اتنی ہی صورتیں اس کو یاد ہے۔ کیا ترقی ہوئی انسان کی دینداری میں، دینداری میں کیا ترقی ہوئی، انسان کی دنیا تو بدل رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہے، سال پر سال بدل رہا ہے، اگر کچھ نہیں بدل رہا ہے تو وہ انسان نہیں بدل رہا ہے، اس کی دینداری نہیں بدل رہی ہے۔ آج سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے جو دینداری اس کے اندر تھی آج بھی وہی دینداری، کوئی اضافہ اس کی دینداری میں نہیں ہوا، جتنی صورتیں یاد تھی اتنی ہی یاد ہے، اور جتنی حدیثیں یاد تھی اتنی ہی یاد ہے، دین کے جتنے مسائل اس کو معلوم تھے آج بھی اتنے ہی معلوم ہے، کوئی دینداری میں اضافہ نہیں ہوا۔ پھر یاد رکھے ہم کیا بدلے، اور ان بدل کی تاریخوں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا اور ہماری زندگیوں میں کیا فائدہ ہوا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ، وقت جب بدل رہا ہے اور اسی طرح سے مہینے سال بدل رہے، انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان خود اپنے آپ کو بدل رہا ہے تو یہ چیز اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے، مگر نہ یاد رکھے تاریخوں کے بدلنے سے، سال کے بدلنے سے، مہینوں کے بدلنے سے انسان میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے آج ہم دیکھیں، آج اکثر لوگوں کا یہ معاملہ ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ زندگی ملی ہے جیسے چاہے گزار لیں گے، مرنا ہے، اور اس واسطے اس اعتبار سے وہ انسان جیسے چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے، اپنی آرزوؤں تمناؤں خواہشات کا جنازہ نکالنے کے پیچھے پڑا ہوا، میری یہ خواہش ہے میں یہ کر لوں گا، میری یہ تمنا ہے زندگی میں ایسا کر لوں گا، میری یہ آرزو ہے میں ایسا کر لوں گا، مرنا تو ہے، مر جائیں گے، ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ وہ بات ہے جو کفار کہا کرتے تھے، یہ وہ بات ہے جو کفار کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان کی بات کو پیش کرتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہا کرتے تھے ہم جیتے ہیں مرتے ہیں جیسے چاہے ہم زندگی گزارتے۔ یہ کفار کی بات تھی۔ یاد رکھیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہونے کے اعتبار سے ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ آخرت میں جب اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات کے جوابات میں نہ دے دو، میرے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس آخرت کی زندگی کے لیے میں کہاں تک تیار ہوں، انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں اس نئے سال کی بنیاد پر، نیا سال مانتے ہوئے جو نوجوان ہوتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کا جو طبقہ ہوتا ہے، بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، بہت سارے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور کیسے کیسے جرائم، اللہ اکبر۔ آخری جو رات ہوتی ہے سال کی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ گناہوں کی رات ہوتی ہے، گناہوں کی وہ رات ہوتی ہے، گناہ اس قدر کثرت سے اس رات انجام دیے جاتے ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ گناہوں کی رات تو نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ راتیں ساری اللہ کی ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں، مہینے ہفتے سال سارے اللہ کے ہیں، لیکن جس قدر کثرت کے ساتھ اس رات گناہ انجام دیے جاتے ہیں، یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ گناہوں کی رات ہے۔ محترم حاضرین، شراب پی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، نہ پینے والے کو زبردستی کی جاتی ہے کہ پی لو، سال بدل رہا ہے، اب اس کے بعد کی زندگی اور ہوگی، اب یہ زندگی جب سال بدل رہا ہے تو یہاں پر یہ گناہ
करते गुजर जाओ। हर गुनाह के बारे में ये कहते हुए गुनाह किया जाता है, कराया जाता है, अब यहाँ से साल बदल रहा है, अब आखिरी साल के आखिर में ये गुनाह कर लो, आइंदा साल ना करना। इस तरह से बहुत सारे गुनाह अंजाम दिए जाते। और इसी तरह से एक और जो काम किया जाता है, खुद अपने आप को, अपनी जान को हलाकत में डालते हुए और इसी तरह से दूसरों की जानों को हलाकत में डालते हुए सड़कों पर बाइक राइडिंग की जाती है और इस कदर तेजी के साथ गाड़ियां भगाई जाती है, खुद उनकी अपनी जानों को खतरा होता है, दूसरों की जानों को खतरा होता है, और ये समझ कर ये सारे काम किए जाते कि ये यादगार रात होगी, ये यादगार काम होगा, यादगार बनाने के पीछे लगे हुए होते। अपनी जिंदगी के उन लम्हात के बारे में जरा सोच कर देखे, इंसान अपने आप में तसव्वुर करके देखे, जिस रात को यादगार रात बनाने के पीछे इंसान पड़ा हुआ है और जिस कदर तेजी के साथ बाइक लेकर निकल पड़ता है, कहीं अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, जान बहक हो जाए, रूह परवाज हो जाए और वो लाश उसके वालिदैन के सामने लाकर जब रखी जाए, नौजवान बेटे की मौत का सदमा कितना बड़ा तोहफा होगा औलाद की जानिब से उसके वालिदैन क्या। सोच कर देखें, तसव्वुर करके देखें, यादगार तोहफा अपने माँ बाप को देकर इंसान इस दुनिया से जाए। और कैसी यादगार, जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे उनके दिलों को ये सदमा रहेगा। नौजवान औलाद की मौत का सदमा याद रखे, ये बड़ा खतरनाक सदमा होता है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि यादगार के नाम पर ऐसे काम हरगिज ना करें जिससे खुद का नुकसान हो और इसी तरह से उनके वालिदैन को जो है वो सदमा उठाना पड़े। ऐसी तरह से खुद को तो ना हो लेकिन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का जरिया बन जाए और फिर उस नुकसान की बदौलत तुम्हें बद्दुआएं ना झेलनी पड़े। याद रखें, इस तरह के गुनाहों से बचना चाहिए। वाकई मानों में अगर कुछ यादगार बनाना हो तो इस एतबार से यादगार बनाए कि इस गुजरे हुए साल की सारी कोशिशों को या इसी तरह से नेकियों को, गुनाहों को इंसान एक एक बरक में जमा करे, जो उसको मोटा मोटा याद हो, कोशिश करे इस साल मैंने क्या क्या अच्छे काम किए थे उनको एक सफे पर तहरीर करे। इस साल मुझसे क्या क्या जराइम, क्या क्या गुनाह मुझसे हो गए एक तरफ जमा करे और उसके बाद अपने आप से ये अहद करे, अपने आप से ये वादा करे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए, तौबा करते हुए कि परवरदिगारा ये जो नेकियां हैं इन नेकियों में मैं और इजाफा करूंगा, परवरदिगारा तुझसे वादा है। जो बुरे गुनाह मुझसे हो गए अल्लाह इन गुनाहों को मैं आज से छोड़ता हूं, मैं तौबा करता हूं तेरे हुजूर में गिड़गिड़ाते हुए, आंसू बहाते हुए, अल्लाह तन्हाई में मैं तुझे याद करते हुए तेरे डर खौफ से मैं इन गुनाहों को आज से छोड़ता हूं। ये इंसान कोशिश करे और इस तरह की अगर कोशिश होगी तो इंसान की यकीनन ये कामयाब कोशिश होगी। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम को वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप का जायजा लेने, अपने आप का हिसाब व किताब करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में जिंदगी दे, ईमान और तौहीद की जिंदगी नसीब फरमाए, खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।